پیلے اور سبز امتزاج کے جوڑے میں ملبوس، میچنگ آرٹیفیشل جولری پہنے، خوبصورت میک اپ کے ساتھ مہندی سے رچے سفید مومی نازک ہاتھوں کی کلائیوں میں سبز اور پیلی چوڑیاں بھرے وہ خود کو آئینے میں ستائشی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ نوخیز جوانی، خوبصورت تیکھے نین نقش، اس پر اس سجاوٹ کے ساتھ دو آشتہ روح، وہ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ اف، اگر بلال مجھے ایسے دیکھ لے تو فدا ہو جائے۔ خود کو ہر اینگل سے دیکھتی وہ سوچتے ہوئے مسکرائی، اس بات سے بے خبر کہ جتنی خوشی اس وقت اس کے اندر سے نکل رہی تھی اس سے کہیں زیادہ آگ کسی اور کے اندر بھڑک رہی تھی۔ مہندی کی رسم شروع ہونے میں تھوڑا سا ٹائم باقی تھا۔ عریشہ اسے تیار کر کے اپنی تیاری کرنے جا چکی تھی اور تب سے وہ خود کو آئینے میں دیکھتی حسین سپنے سجاتے ہوئے مسکرائے جا رہی تھی۔ وہ یہ بھول چکی تھی کہ ایسے ہی سپنے کسی اور نے بھی اس کے بارے میں سجائے تھے، اور ان سپنوں کو سجانے کے لیے حوصلہ افزائی بھی اس نے خود کی تھی، اور پھر ان سپنوں کو راکھ بھی اس نے خود ہی کیا تھا۔ کچھ دیر بعد عریشہ روم میں داخل ہوئی تو اسے آئینے کے سامنے کھڑا مسکراتے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ افسوس میں مبتلا ہوئی، مگر پھر اس کا کارنامہ یاد کر کے دل کو سخت کر لیا۔ کچھ دیر بعد جب اسے مہندی کے لیے ہال میں لے جانے کے لیے نیچے لے کر جا رہی تھی تو اچانک کوئی چیز یاد آنے پر اسے کوریڈور کے بیک سائیڈ والے دروازے کے پاس 2 منٹ انتظار کرنے کا کہتے وہ واپس روم میں چلی گئی۔ عریشہ کے جاتے ہی اچانک کوریڈور میں اندھیرا چھا گیا۔ ایزا جو اندھیرے سے ڈرتی تھی گھبرا گئی۔ بیک سائیڈ والا دروازہ جو ہمیشہ بند رہتا تھا بڑی آہستگی سے کھلا۔ اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس کر کے ایزا اور گھبرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈر کر عریشہ کو آواز دیتی کسی نے اس کا منہ دبوچ لیا تھا۔ وہ بری طرح تڑپی مگر چلانے کا موقع نہ سکا، مگر اتنا محسوس ہو گیا تھا کہ اسے دبوچنے والے ہاتھ نسوانی وجودوں کے تھے۔ پھر آنکھوں کے ساتھ اس کا ذہن بھی تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ جب ہوش آیا تو خود کو کسی انجان جگہ میں پا کر نہ صرف تقریب سے قبل یہ سوچ کر اس کی سانسیں رکی جا رہی تھیں۔ شاہوں میں کسی لڑکی کے غائب ہو جانے کا مطلب خاندان کے لیے ایسی بدنامی، رسوائی اور ذلت تھی جس میں معافی کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ نہ جانے اسے یہاں آئے ہوئے کتنی دیر ہو چکی تھی۔ یقیناً اس کے غائب ہوتے ہی پتہ چل گیا ہوگا۔ وہ اس وقت حویلی کے مردوں کے غم اور غصے کے قہر برپا کر رکھا تھا۔ یہ خیال اس کی جان لبوں میں لے آیا۔ منتشر حواسوں کے ساتھ وہ تیزی سے دروازے کی طرف لپکی اور پاگلوں کی طرح دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹنے لگی۔ کافی دیر بعد دروازہ کھلا تو آنے والے شخص کو دیکھ کر جہاں اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، وہاں اسے اس روپ میں دیکھ کر اس شخص کی آنکھوں میں بھی خون اترا تھا۔ وہ زیاد شاہ تھا، شاہوں کا سب سے بڑا چشم و چراغ، جس کے ساتھ 3 مہینے ریلیشن شپ میں رہنے کے بعد اپنے طور پر اسے وہ چھوڑ چکی تھی، یہ سوچے بنا کہ وہ اتنی آسانی سے اس کو چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اس وقت زیاد شاہ کی آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا، انتقام، غصہ، وحشت۔ عزا شاہ کا پورا وجود خوف سے کانپ اٹھا تھا۔ اسے اغوا کرانے والا زیاد شاہ تھا، تب وہ یقیناً انتقام لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ عزا کو اپنی زندگی خطرے میں نظر آنے لگی تھی، نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ وہ خوف سے زرد پڑتے چہرے اور کپ کپاتے وجود کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی، جو سرخ ڈوروں والی گہری آنکھوں کے ساتھ اس کے قریب آ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ قریب آیا، ایک زوردار تھپڑ عزا کے چہرے پر دے مارا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے کی طرف گری۔ پختہ فرش پر گرنے سے کئی کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر بکھری، کچھ کرچیاں ہاتھوں میں بھی لگیں، منہ سے سسکاریاں نکلیں۔ زیاد شاہ پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھا اور ایک جھٹکے سے اس کی کلائیوں کو اپنی گرفت میں لے کر اتنی سختی سے دبایا کہ ساری کی ساری چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ عزا کے منہ سے بے اختیار کئی چیخیں نکلیں، صرف اس کی کلائیوں سے ہی نہیں بلکہ زیاد شاہ کے اپنے ہاتھوں سے بھی خون نکل رہا تھا، جن میں چوڑیوں کے ٹکڑے چبھے تھے، مگر اسے نہ اپنے ہاتھوں سے نکلتے خون کی پرواہ تھی اور نہ ہی عزا شاہ کی کلائیوں سے بہتے خون کی۔ اسے بے دردی سے کھینچ کر اپنے سامنے کیا اور اس کے کانوں میں جھولتے آویزے اور گلے کے نیکلس کو نوچنے کے انداز میں اتار کر دور اچھال دیا۔ عزا کرراہ کر رہ گئی۔ زیاد شاہ نے یہیں پر بس نہیں کیا،
بلکہ جیب سے رومال نکال کر وحشیانہ انداز میں اس کے چہرے پر رگڑ رگڑ کر میک اپ اتارنے لگا۔ ایزا جو پہلے ہی نڈھال تکلیف سے سسک رہی تھی، مزید سختی برداشت نہ کر سکی اور اس کی باہوں میں جھول گئی۔ چند لمحے وہ اسے تھامے سرد آنکھوں سے اس کے حسین چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر واپس زمین پر لوٹاتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ پھر نہ جانے کتنے ٹائم بعد وہ دوبارہ ہوش میں آئی اور کافی دیر تک پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ پھر جب رو رو کر تھک گئی تو یہاں سے نکلنے کا سوچنے لگی۔ زیاد شاہ جب دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ اپنا پورا زور لگا کر کھڑکی کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر سہم گئی۔ اسے بھاگنے کی کوشش کرتا دیکھ کر اس کی لہو چھلکاتی آنکھیں مزید لہو ٹپکانے لگی۔ بھاگنے کی کوشش کر رہی ہوں، وہ بولا نہیں دھاڑا تھا۔ نہیں میں تو اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ بات مکمل نہ کر سکی اور بری طرح ڈر کر دیوار سے جا لگی۔ اسی دوران وہ بھی اس کے قریب آ چکا تھا، اتنا قریب کہ ایزا کو اس کی آگ اگلتی گرم سانسوں سے اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس کے پتھریلے تاثرات اور سرخ آنکھیں دیکھ کر اس کا سانس سینے میں اٹک گیا تھا۔ دل کی دھڑکن خوف سے تیز ہو گئی، جسم کانپنے لگا۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ زیاد شاہ اس کے دائیں بائیں دیوار پر ہاتھ ٹکائے اسے سرد نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ پھر چند لمحے گھورنے کے بعد اپنے مخصوص سرد لہجے میں بولا، کیا عمر ہے تمہاری؟ 17 سال نا؟ اس نے جیسے تصدیق چاہی اور پھر ایزا کے جواب نہ دینے پر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، محض 17 سال کی ہو کر تم نے ایک 35 سال کے میچور مرد کو عشق کے جال میں پھنسا کر بیوقوف بنایا۔ وہ مرد جو عورتوں سے 10 فٹ کی دوری پر رہتا تھا، جس کے آگے عورت ذات اور اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اسے تم جیسی بالش بھر کی لڑکی نے 3 مہینے اپنی انگلیوں پر نچایا۔ اس پر تو تمہیں انعام ملنا چاہیے نا؟ اور قیمت کیا لگائی میری محبت کی؟ 20,000 ہے نا؟ اسے شرط والی بات پتا تھی۔ یہ جان کر ایزا کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ کہہ رہا تھا محض ایک 20,000 کی شرط جیتنے کے لیے تم نے یہ گھٹیا کھیل کھیلا، اور وہ بھی زیاد شاہ کے ساتھ جس نے اپنا کریئر بنانے کی خاطر اپنا کردار آئینے کی طرح شفاف رکھا۔ زندگی کے اتنے سالوں میں خاندان یا خاندان سے باہر کسی لڑکی کو زندگی میں نہیں آنے دیا۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھی کہ جب بھی کوئی لڑکی جائز طریقے سے اس کی زندگی میں آئے گی تو نہ صرف اس کا وفادار بن کر اس پر اپنی سچی محبت اور پاکیزہ جذبے لٹائے گا، بلکہ اس سے بھی ویسی ہی وفاداری، سچی محبت اور پاکیزگی حق سے لے گا۔ مگر ایزا شاہ، تم نے نہ صرف مجھے دھوکہ دیا بلکہ میری امانت میں خیانت کی۔ ایک طرف مجھ سے پیار بھری باتیں، ساتھ نبھانے کی یقین دہانیاں اور سپنے دکھائے رکھے، تو دوسری طرف پہلے سے ہی کسی اور مرد سے افیئر چلا رکھا تھا۔ کیوں گھسی تم میری زندگی میں؟ کیوں سکون برباد کیا میرا؟ جب ایک یار پہلے ہی سے رکھا ہوا تھا تو میرے جذبات سے کیوں کھیلا؟ پیسے ہی چاہیے تھے تو مجھ سے مانگ لیتی، 20 کی جگہ 50 دے دیتا۔ وہ ایک پل کے لیے سانس لینے کو رکا۔ میں نے تو تمہیں کزن ہونے کے ناطے رسپانس دیا اور تم دھوکے باز چالاک لڑکی باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ پرسکون زندگی میں زہر کھولنے کے لیے داخل ہوئی تھی۔ اس کی رگوں کو منجمد کر دینے والی سرد آواز ایزا کو اپنے کانوں میں سوئیوں کی طرح چبھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ کچھ پل سرخ سرد نگاہوں سے اسے گھورتا رہا۔ ایزا نظریں جھکائے کپ کپاتے وجود کے ساتھ مشکل سے کھڑی تھی۔ زیاد شاہ کی سخت گرفت میں اس کے کاندھے شدید درد کر رہے تھے، مگر دانت پر دانت جمائے ضبط کر رہے تھے۔ چند لمحے خون خار نگاہوں سے اسے گھورنے کے بعد وہ پھر گویا ہوا۔ ایک 35 سالہ مرد کو اپنے عشق میں اس حد تک پاگل کر دینا کہ وہ تمہارے بنا سانس بھی نہ لے سکے، اور پھر یوں بیچ راستے میں اسے چھوڑ کر کسی اور کی سیج سجانے جا رہی تھی، اسے اپنا تن من سونپنے جا رہی تھی، یہ سوچے بنا کہ اس 35 سالہ مرد کو بھی اسی تن من سے لبھا کر جنون میں مبتلا کیا تم نے۔ پھر اتنی خوش اور مطمئن کیسے ہو سکتی تھی تم کہ اپنے انجام کا تمہیں ذرا سا بھی خوف لاحق نہیں ہوا؟ کیا واقف نہیں تھے تم میرے جنون سے؟ یوں دھوکہ دے کر پیچھے ہٹو گی اور میں خاموش ہو جاؤں گا؟ دل کر رہا ہے کہ گلا دبا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دوں تمہاری دھوکے باز مکار لڑکی۔
ज़ियाद शाह उसके कांधों को जकड़े गरजा था। इज़ा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उस पर खौफ और शर्म का एक साथ गलबा हुआ। जवाब दो, चुप क्यों लग गई है? ज़ियाद शाह ने अपनी सख्त उंगलियों से उसका चेहरा छुआ। वो बुरी तरह लरस कर रह गई। आंखों से टपाटप आंसू गिरने लगे, जिन्हें देखकर वो मजीद मुश्ताइल हुआ। क्यों रो रही हो? डर लग रहा है? मगर तुम तो बहुत बहादुर हो ना। अपने से बड़े मर्दों को बड़ी आसानी से पागल बनाती हो, तो अब ये लरसना, कपकपाना, रोना क्यों? वो इस्तेज़ाई अंदाज में कह रहा था। इसा दोनों हाथों में चेहरा छुपाए रोने लगी। ज़ियाद शाह कुछ पल लब भींचे उसे घूरता रहा और फिर बेहद दुरुस्त आवाज में बोला, ड्रामेबाज लड़की, इन मगरमच्छ के आंसुओं का अब कोई फायदा नहीं। तुमने जो किया वो कोई मामूली बात नहीं थी, मगर तुमने सोचा था कि चूंकि मेरे अपने खानदान की लड़की हो तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकूंगा। तो ये तुम्हारी भूल थी। मैं ज़ियाद शाह हूँ। गलती करने पर न बाहर के लोगों को बख्शता हूँ और न अपनों को। प्लीज मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई। इतनी देर में पहले ही मर्तबा वो बोली थी। उसकी माफी पर ज़ियाद शाह ने कहर बरसाती हुई निगाहों से उसे देखा और सर्द लहजे में बोला, गलती की है तो सजा तो भुगतनी होगी। थोड़ी देर में हमारा निकाह है। उम्मीद है बिना किसी वावेली के चुपचाप निकाहनामे पर साइन करोगी। नहीं, इज़ा ने तड़प कर सर उठाया। बिलाल के अलावा तो वो किसी से शादी का सोच भी नहीं सकती थी। क्या नहीं? ज़ियाद ने उसे घूरा। मैं निकाह नहीं करूंगी। आप प्लीज मुझे जाने दें। मेरी शादी है। मैं बिलाल से मोहब्बत करती हूँ। उसके बगैर मर जाऊंगी। उसकी मिन्नत करते वो उसे मजीद मुश्ताइल कर बैठी थी। बिलाल के नाम पर ज़ियाद शाह बुरी तरह से भड़क उठा था। बड़ी बेरहमी से इज़ा का जबड़ा दबोच कर उसकी आंखों में आंखें गाड़ कर पथरीले लहजे में बोला, आज के बाद अगर उस शख्स का नाम लिया तो तुम्हारी जबान काट दूंगा। आज तुमसे सिर्फ निकाह ही नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारे वजूद पर अपने नाम की मोहर भी लगाऊंगा। तुम शुक्र करना चाहिए कि तुमसे निकाह कर रहा हूं, वरना आज की रात गुजारने के बाद तुम पर बदनामी का वो ठप्पा लग जाएगा कि तुम्हारा मंगेतर तो दूर शाह खानदान का कोई फर्द भी तुम्हें कबूल नहीं करेगा। यहाँ तक कि तुम्हारे अपने माँ बाप भी धुतकार देंगे। ये सब तुम कल अपनी आंखों से देख लोगी जब यहाँ से जाओगी तो। उसकी बात पर इज़ा साकित हुई थी। कुछ अरसा पहले की बात तो थी जब वो बातों बातों में गलती से साहिल के साथ शर्त लगा बैठी कि अक्खड़ मगरूर खुद पसंद ज़ियाद शाह को अपने इश्क में फंसा कर दिखाएगी। ज़ियाद शाह उसके बड़े मामू फयाज शाह का बेटा था। फयाज शाह और उसकी बीवी ज़ोहरा शाह का बहुत सालों पहले एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था, जबकि उनका इकलौता बेटा ज़ियाद शाह जो इस वक्त 15 साल का था, खुशकिस्मती से उस रोज़ घर पर था। जबकि दूसरे मामू हम्माद शाह थे, जिनके 2 बच्चे साहिल और अरीशा थे। फयाज शाह और हम्माद शाह के वालिद इस्माइल शाह थे, जो अपने इलाके की गद्दी नशीन होने के साथ साथ MNA भी थे। इस्माइल शाह गांव वाली हवेली में रहते थे, जहां उनके साथ उनके भाई बड़े भाई गफ्फार शाह होते थे। गफ्फार शाह 60 साल के थे और बे औलाद थे। जुलेखा शाह इस्माइल शाह की सबसे छोटी बेटी थी, जिसकी शादी इस्माइल शाह ने अपने भांजे जोरेज शाह से की थी। इज़ा शाह उसी की बेटी थी। फयाज शाह और हम्माद शाह बच्चों की तालीम की खातिर शहर शिफ्ट हुए थे, जहां दोनों भाइयों ने मिलकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। और फिर फयाज शाह की हादसाती मौत के बाद हम्माद शाह ने उस वक्त तक अकेले उस बिजनेस को चलाया जब तक ज़ियाद शाह ऑक्सफोर्ड से बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री लेकर नहीं लौटा था। ज़ियाद शाह ने वापस आकर न सिर्फ अपने बाप के बिजनेस को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया, बल्कि दादा के नक्शे कदम पर चलते हुए सियासत में भी शमूलियत इख्तियार की। और अब बिजनेस में होने के साथ साथ वो सियासत में भी अपना नाम बना चुका था। इस्माइल शाह के बाद MNA की सीट का उम्मीदवार अब वही था। इज़ा कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। एक ही शहर में रहने की वजह से छुट्टियों में अक्सर वो हम्माद मामू के यहाँ जाया करती थी, क्योंकि साहिल और अरीशा से उसकी अच्छी दोस्ती थी। वो भी फ्री तो कभी तीनों मिलकर गांव चले जाते। इस बार भी जब वो इम्तिहान से फारिग हुई तो मामू के यहाँ आ गई। हम्माद शाह का बहुत बड़ा और खूबसूरत बंगला था, जिसमें ज़ियाद शाह भी बराबर का हकदार था, मगर ज़्यादातर गैर मुल्की टूर्स पर जाने की वजह से वो कम ही यहाँ रह पाता था।
ایزا کو یہاں آ کر بہت اچھا لگتا تھا کیونکہ اپنے گھر میں وہ زیادہ تر بور ہوتی تھی. جہاں ساحل اور عریشہ کے ساتھ اس کی دوستی اور بے تکلفی تھی، وہاں زیاد شاہ سے دور دور تک سلام دعا بھی نہیں تھی. ایزا کو وہ انتہائی مغرور اور روڈ لگتا تھا. دولت، شہرت اور اوپر سحر انگیز شخصیت ہونے کے احساس نے شاید اسے تکبر میں مبتلا کر دیا تھا. ایزا کو تو کم از کم ایسا ہی لگتا تھا، مگر عریشہ ایسا ماننے کو تیار نہ ہوتی تھی. زیاد شاہ ٹاپک پر اکثر عریشہ سے اس کی بحث بھی ہو جایا کرتی تھی کیونکہ ایزا زیاد شاہ پر نیگیٹو کامنٹس کرتی. جواب میں عریشہ اس کی حمایت میں میدان میں اتر آتی کیونکہ عریشہ زیاد شاہ کی رضائی بہن تھی. اس بار چھٹیوں میں ایزا جب حماد ماموں کے ہاں گئی تھی تو ہمیشہ کی طرح زیاد شاہ پاکستان سے باہر تھا. لان میں عریشہ اور ساحل کے ساتھ ٹینس کھیلتے ہوئے اس نے اپنا ہر بار کا کہا گیا جملہ دہرایا، یار تم لوگوں کا زیاد بھائی شادی کب کرے گا؟ آخر بھٹا ہوتا جا رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ ٹائم مکمل طور پر ہاتھ سے نکل جائے اور پھر بیچارے کو کوئی لڑکی ہی نہ ملے. اس نے استہزائیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا تھا. جواب میں ساحل نے اس کی بات کو رد کرتے ہوئے کہا، نہیں، میں تمہاری بات سے اتفاق نہیں کرتا. زیاد بھائی کے پاس بھی سلمان خان کی طرح پرسنالٹی ہے، دولت اور شہرت کی بھی کمی نہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اگر وہ 60 سال کی عمر میں بھی شادی کریں تو کوئی لڑکی انہیں منع کرے گی. اور بھی ابھی تو وہ صرف 35 کے ہیں، شادی کے لیے بہت سال پڑے ہیں. اور ویسے بھی آج کل لڑکیاں مرد کی عمر نہیں، پیسہ، پرسنالٹی دیکھتی ہیں. ساحل نے شارٹ مارتے ہوئے کہا. ایزا نے نخوت سے سر جھٹکا. رہنے دو بھائی، اتنی بھی کوئی خاص پرسنالٹی نہیں ہے ان کی کہ 60 سال کی عمر میں بھی لڑکیاں ان پر مریں. رہی بات سلمان خان کے ساتھ کمپیریزن کی تو مجھے یہ تو کیا وہ بھی بھٹا بالکل پسند نہیں. ایزا نے ناک چڑھائی. زیادہ بڑے بول مت بولو لڑکی، ایسا نہ ہو کہ یہی بھٹا ہی تمہاری قسمت میں لکھا ہو. ساحل نے ہنستے ہوئے کہا، اللہ نہ کرے. شکل اچھی نہ ہو تو بات تو اچھی کرتے ہیں. مجھے بلال کے علاوہ اس دنیا کا کوئی بھی مرد پسند نہیں آ سکتا، اور نہ میں اس کے علاوہ کسی اور سے شادی کا سوچ سکتی ہوں. ایزا ساحل کو گھورتے ہوئے بولی، تمہیں کس نے کہا کہ تم زیاد بھائی کو پسند کرو؟ ان پر مرنے والی لڑکیاں بہت ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ کسی کو خاص نہیں ڈالتے کیونکہ انہیں لڑکیوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں، ورنہ اب تک تو وہ شادی کر چکے ہوتے. یہ جواب عریشہ کی طرف سے آیا تھا جو کب سے اس کی اور ساحل کی زیاد بھائی کے بارے میں بحث سن رہی تھی. لو آ گئی اپنے زیاد بھائی کی چمچی میدان میں. ارے رہنے دو بی بی، اس دنیا کا کوئی مرد بھی ایسا نہیں ہوگا جسے عورت میں دلچسپی نہ ہو. ہاں یہ بات الگ ہے کہ باہر سے کچھ مرد مختلف ضرور ہوتے ہیں مگر اندر سے سب ایک جیسے ہوتے ہیں. سو تمہارے زیاد بھائی بھی کوئی آسمان سے اترے فرشتے نہیں جنہیں لڑکیوں میں انٹرسٹ نہ ہو. یوں ہی ادھر ادھر نہیں گھومتے رہتے. یقیناً دال میں کچھ تو کالا ضرور ہے. ایزا نے منہ بنا کر کہا، تم مانو یا نہ مانو تمہاری مرضی. زیاد بھائی ایسے نہیں ہیں، وہ بہت شریف ہیں. عریشہ نے برا منہ منانے والے انداز میں کہا تو ایزا ہنس دی. ارے تم دونوں بحث بند کرو، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے. ساحل کے ذہن میں اچانک کوئی خیال آیا. اس نے ایزا سے کہا، اگر وہ زیاد بھائی کو پٹا کر دکھائے تو وہ اسے بدلے میں 10,000 دے گا. ایزا نے پہلے تو انکار کیا مگر پھر ساحل کے اصرار پر مان گئی، مگر ساتھ ہی یہ شرط رکھی کہ 10 کی جگہ 20,000 لے گی. تھوڑی سی بحث کے بعد ساحل بھی راضی ہو گیا. اس نے ایزا کو 1 ماہ کا ٹائم دیا. اگر 1 ماہ کے اندر اندر وہ زیاد شاہ کو جھوٹی محبت کے جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو جاتی تو نہ صرف شرط جیت جاتی بلکہ زیاد شاہ جیسے مغرور اور خود پسند متکبر شخص کو جھکا کر تسکین بھی حاصل ہو جاتی. جو نہ جانے خود سمجھتا کیا ہے. ایزا کو زیاد شاہ سے خواہ مخواہ کی چڑ تھی. ساحل اور ایزا کے درمیان لگی اس شرط پر عریشہ نے اعتراض کرنے کی کوشش کی مگر دونوں نے اسے سختی سے وارن کیا کہ وہ اپنا منہ بند رکھے گی. ایزا سے پہلے ساحل زیاد شاہ کا واٹس ایپ نمبر لیا اور اسے میسج کر دیا. میسج کرنے کے بعد وہ بے صبری سے اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی مگر زیاد شاہ نے آن لائن ہونے کے باوجود جواب دینا تو دور سین بھی نہیں کیا. تو ایزا نے ہیلو کے 3-4 میسیجز ایک ساتھ سینڈ کیے جو کافی دیر بعد جا کر سین ہوئے اور زیاد شاہ کی طرف سے کون کا میسج آیا. ایزا نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے پرفیوم کا بہانہ بنایا جو اسے دبئی سے چاہیے تھا کیونکہ زیاد شاہ اس وقت دبئی میں تھا. اس نے کہہ تو دیا تھا مگر اسے یقین نہیں تھا کہ وہ واقعی لائے گا کیونکہ جو شخص کبھی سامنا ہونے پر بھی مخاطب نہ ہوا ہو، چند ایک بار ایزا کے سلام کا بھی روڈ انداز میں محض سر ہلا کر جواب دیا ہو
اسے وہ یہ امید کیسے رکھ سکتی تھی بھلا؟ مگر حیرت انگیز طور پر وہ واقعی اس کا مطلوبہ پرفیوم لے آیا تھا، لیکن اس نے ایزا کو میسج یا کال کر کے بتایا نہیں، بلکہ اس کے میسیجز بھی سین کر کے اگنور کر دیے جو اس نے پرفیوم کا پوچھنے کے بہانے کیے تھے۔ ایزا نے دل میں اسے ہزاروں گالیاں دے ڈالی تھی۔ پھر جب عریشہ نے بتایا کہ اس کا پرفیوم آ چکا ہے اور زیاد بھائی نے اسے دیا ہے ایزا کو دینے کے لیے، تو وہ کھول کر رہ گئی کہ اگر لے ہی آیا تھا کمینہ تو میسج پر بتا دیتا، وہ خود جا کر لے آتی۔ عریشہ کے ہاتھ بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر اسے خیال آئے کہ کیوں نہ شکریہ کے بہانے جا کر فیس ٹو فیس بات کی جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے بڑے اہتمام سے تیاری کی اور شاہ ہاؤس جا پہنچی۔ زیاد شاہ کے کمرے میں جاتے ہوئے اگرچہ اس کا دل دھڑک رہا تھا، مگر پھر بھی اس نے اپنا کانفیڈنس لو نہیں ہونے دیا۔ زیاد شاہ جہاں اسے پہلی بار اپنے کمرے میں دیکھ کر چونکا، وہاں اس کا شکریہ بھی روٹ انداز میں وصول کیا۔ ایزا دل ہی دل میں تل ملا کر رہ گئی، مگر ہمت ہارنے والوں میں سے وہ بھی نہیں تھی۔ زیاد شاہ ایک مرد تھا اور ایزا جیسی خوبصورت کم عمر حسینہ جو پکے ہوئے آم کی طرح اس کی جھولی میں گرنے کے اشارے دے رہی تھی، آج نہیں تو کل ضرور پگھل ہی جاتا۔ لیکن ایزا شاہ کو اندازہ تھا کہ اس سب کے لیے 1 مہینہ ناکافی تھا، اسی لیے اس نے ساحل سے اصرار کر کے 3 مہینے کا وقت لے لیا تھا۔ پھر اس نے دن رات زیاد شاہ کو میسج کر کے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ شروع میں زیاد شاہ نے اس کی کم عمری کی وجہ اسے مکمل اگنور کیے رکھا۔ جب وہ کسی طرح باز نہ آئی تو جھنجھلاہٹ اور غصہ دکھایا، اس کے والدین کو بتانے کی دھمکی دی، مگر ایزا مستقل مزاجی سے ڈٹی رہی تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے میسیجز کا جواب دینے لگا۔ دونوں میں چیٹ ہونے لگی اور پھر زیاد شاہ کو پتہ ہی نہ چلا کب وہ ایزا شاہ کا عادی ہو گیا۔ زیاد شاہ کا عادی ہونا ایزا کی کامیابی کی طرف پہلا قدم تھا۔ اسے یقین تھا کہ جلدی وہ اسے اپنا اسیر کر لے گا۔ پھر وہ زیاد شاہ جو آزاد زندگی جی رہا تھا، اب خود کو ایزا شاہ کا پابند سمجھنے لگا۔ جہاں بھی جاتا اسے بتا کر جاتا، 24 گھنٹے اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنے لگا۔ ماں باپ کے بعد اس نے ہمیشہ خود کو اکیلا محسوس کیا۔ حماد تایا اور ان کی فیملی کے ساتھ رہنے کے باوجود ان سے گھل مل نہ سکا۔ اب ایزا شاہ کا عادی ہو جانے کے بعد اسے ایسا محسوس کرنے لگا جیسے وہ اکیلا نہیں رہا۔ اس کے بزنس ٹورز میں کمی آنے لگی۔ وہ بے چینی سے ایزا کا شاہ ہاؤس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس کی اس تبدیلی کو سب نے محسوس کیا، مگر تبدیلی کی وجہ ایزا کے علاوہ صرف ساحل اور عریشہ ہی جانتے تھے۔ ساحل کی شرط تھی کہ جب تک زیاد شاہ واضح طور پر اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتے اور اسے پرپوز نہ کر دیتا، تب تک وہ شرط کی رقم نہیں جیت سکتی تھی، جبکہ عریشہ اس سب معاملے پر نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش تھی۔ ایزا بے صبری سے زیاد شاہ کے اظہار محبت کی منتظر تھی، کیونکہ 2.5 مہینے ہو گئے تھے اسے زیاد شاہ پر اپنا ٹائم لگاتے ہوئے۔ زیاد شاہ اپنی مغروریت اور سنجیدگی والا لبادہ ہٹا کر عاشق کے روپ میں سامنے آ چکا تھا۔ ایزا سے اب اس کی رومانوی گفتگو برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا، جو دن بدن بے باکی کی حدوں کو چھونے لگی تھی۔ ایسی گفتگو اس دنیا میں وہ صرف ایک ہی انسان کے منہ سے سننا پسند کرتی تھی، اور وہ تھا اس کا تایا زاد بلال شاہ، جو اسے بچپن ہی سے بہت زیادہ اچھا لگتا تھا۔ بلال بھی اس کو پسند کرتا تھا، مگر بات ابھی صرف دونوں ہی کے درمیان تھی۔ وہ محض اس کے منہ سے محبت کا اقرار سننے اور پرپوز کرنے کے انتظار میں ہی اسے جھیل رہی تھی۔ اور پھر ایک دن اس کا یہ انتظار بالآخر ختم ہوا، جب زیاد نے اسے اپنے ساحل سمندر پر واقع فلیٹ میں بلایا اور کہا اس کے لیے سرپرائز ہے۔ ایزا کو کچھ اندازہ تھا کہ شاید اسی مقصد سے اسے بلایا ہو، کیونکہ اب وہ کھل کر اپنی چاہت اس پر جتانے لگا تھا۔ اس نے کچھ روز پہلے اسے ایک ڈریس گفٹ کیا تھا اور رات کو فون پر تاکید کی کہ یہی پہن کر آنا۔ ایزا نے ساحل کو بھی مطلع کر دیا تھا۔ ساحل نے اسے ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے ایک چھوٹا سا کیمرہ دیا تھا جو وہ اپنے پرس میں ڈال کر لے گئی تھی۔ جب اس کے فلیٹ پر پہنچی تو وہ جو اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ بڑی بے تابی سے اس کا انتظار کر رہا تھا، اسے دیکھ کر کھل اٹھا۔ ایزا مغرور انداز میں مسکرائی۔ کبھی اس شخص کے چہرے پر بھی ایسے مغرور تاثرات ہوا کرتے تھے، اب وہ فدا ہونے والے انداز میں اس کے آگے بچھا جا رہا تھا۔ ایزا نے دیکھا کہ پورا فلیٹ نہایت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ وہ اسے کمرے میں لے جانے لگا تو ایزا دل میں تھوڑی سی گھبرائی۔ بے شک وہ اس کا کزن تھا، اس کے خاندان کی عزت تھی، سو اس کے ساتھ کچھ غلط کیسے کر سکتا تھا؟ ایزا کو اس پر اعتبار تھا، مگر اس سب کے باوجود آخر تھا تو وہ مرد ہی۔ اگر منمانی پر اتر آتا تو وہ نازک سی 17 سالہ لڑکی
اسے کیسے روک پاتی، کیونکہ اس کی بےتابیوں سے تو وہ اچھی طرح سے واقف تھی۔ زیاد شاہ نے اس کی گھبراہٹ محسوس کر لی تھی، تبھی تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، کسی غلط ارادے سے تمہیں نہیں بلایا، تمہیں پانے کے لیے بے چین ضرور ہوں مگر نفس کا کمزور انسان نہیں ہوں۔ ایزا کا چہرہ شرم اور خفت سے سرخ پڑ گیا تھا۔ زیاد اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لایا۔ اندر کا منظر ایزا کو حیران کر گیا۔ پورا کمرہ سرخ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ کمرے کے وسط میں سرخ کاغذ سے بنا ہارٹ لٹک رہا تھا، جس پر جلی حروف میں آئی لو یو اور ول یو میری می لکھا ہوا تھا، جو فینسی لائٹ سے دمک رہا تھا۔ ایزا اس خوبصورت سجاوٹ کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ کاش بلال بھی مجھے ایسے ہی پرپوز کرے، جبکہ دوسری طرف اپنے حسین سپنوں کا جہاں اس سے جوڑے زیاد شاہ والہانہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایزا کی انگلی میں ڈائمنڈ کی رنگ ڈالتے ہوئے نہ صرف محبت کا اظہار کیا بلکہ شادی کے لیے پرپوز بھی کر دیا۔ اس کے پرپوز کرتے ہی ایزا کا نہ صرف مقصد پورا ہو گیا بلکہ زیاد شاہ جیسے گھمنڈی مغرور شخص کو اپنے بیٹھا دیکھ کر سکون آمیز مزہ آیا۔ یہ سب کچھ اس کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا تھا جو اس وقت اس کے پرس میں تھا۔ اس کے پرپوزل کا جواب اس نے پہلے تو مسکراہٹ ٹالنے کی کوشش کی، مگر زیاد کو تب تک سکون نہ ملا جب تک اس نے ایزا کے منہ سے یہ نہ سن لیا کہ وہ بھی اس سے محبت کرتی ہے اور اسی ہی سے شادی کرے گی۔ ایزا نے کسی فلمی سین کی طرح یہ ڈائلاگ بول کر اسے مطمئن کیا۔ اس کے منہ سے اقرار سن کر زیاد شاہ اسے گلے لگانے کو آگے بڑھا تو ایزا پہلو بچا گئی، جیسے وہ اس کی شرم و حیا سمجھتے ہنس کر اگنور کر گیا تھا۔ مقصد پورا ہو جانے کے بعد وہ جلد سے جلد وہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ اب زیاد شاہ اور اس کی رومانٹک باتیں جو ایزا کو اچانک بےہودہ اور کراہیت آمیز لگنے لگی تھی، برداشت کرنا ناممکن ہو رہا تھا، مگر اسے ضبط کر کے روکنا پڑا کیونکہ زیاد لنچ کے بنا اسے نہیں آنے دے رہا تھا۔ اسی شام اس کی امریکہ کی فلائٹ تھی جہاں سے 20 دن بعد اس نے واپس لوٹنا تھا۔ کھانے کے دوران وہ اسے اپنے آئندہ کے پلان سے آگاہ کرتا رہا کہ جیسے ہی واپس آئے گا دادا جان سے اپنی اور اس کے رشتے کی بات کرے گا تاکہ فوری طور پر پھپھو سے بات کرے، کیونکہ اب وہ جلد از جلد اسے اپنے بیڈ روم میں دیکھنے کا خواہش مند تھا۔ ایزا شاہ لبوں پر جھوٹی مسکراہٹ سجائے اس کی باتوں پر سر ہلاتی رہی۔ رخصت ہوتے وقت وہ بہت خوش تھا، اسے بار بار رابطے میں رہنے کی تاکید کرتا رہا۔ پھر جیسے اس نے امریکہ کی فلائٹ پکڑی، ایزا شاہ فوراً شاہ ہاؤس پہنچی اور بڑے فخری انداز میں ساحل اور عریشہ کو ویڈیو دکھا کر شرط کی رقم وصول کی۔ ویڈیو کو دیکھ کر جہاں ساحل نے مسکراتے ہوئے اسے داد دی، وہاں عریشہ کے ساتھ پہلی بار اس کی خاصی بدمزگی ہو گئی، کیونکہ وہ شروع ہی سے اس شرط کے خلاف تھی۔ مگر ایک تو ان دونوں کی دھمکیوں کی وجہ سے خاموش رہی اور دوسرا اسے یہ امید تھی کہ ایزا اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائے گی، کیونکہ اسے غلط فہمی زیاد بھائی اس ٹائپ کے انسان ہی نہیں، اور اب انہیں ایزا کی محبت میں اس حد تک ڈوبا دیکھ کر وہ ششدر تھی۔ اسے ڈر تھا کہ جب انہیں یہ پتا چلے گا کہ ایزا نے ان کے ساتھ جھوٹی محبت کا کھیل کھیلا تو انہیں بڑی سخت تکلیف ہوگی۔ وہ زیاد بھائی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، کیونکہ جتنی محبت وہ اپنے سگے بھائی ساحل سے کرتی تھی اتنی ہی محبت وہ زیاد بھائی سے بھی کرتی تھی، جو ہمیشہ اس کے ساتھ بڑے بھائی کے طور پر مہربان انداز میں پیش آتے۔ اسی لیے وہ دوستی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پہلی بار ایزا سے سنجیدگی سے لڑ پڑی۔ دونوں کے درمیان خاصی تکرار ہوئی۔ ساحل نے دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ ایزا غصے سے بکتی جھکتی گھر چلی آئی تو بلال کو آیا بیٹھا دیکھ کر اس کا خراب موڈ یکدم خوشگوار ہو گیا۔ وہ اس سارے معاملے پر لعنت بھیج کر بلال کے ساتھ گپ شپ کرنے لگی۔ بلال اسے لینے آیا تھا کیونکہ تایا تائی اسے یاد کر رہے تھے۔ بلال کا گھر اس کے گھر سے آدھے گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ وہ فوراً تیار ہو کر چل دی۔ 2 دن تایا کے گھر رہ کر اس نے بلال کے ساتھ گھوم پھر کر خوب انجوائے کیا۔ اسی دوران وہ اپنا موبائل بھی گھر چھوڑ گئی تاکہ بنا ڈسٹربنس کے انجوائے کر سکیں۔ جب واپس آئی تو موبائل پر زیاد شاہ کے لاتعداد کالز دیکھیں۔ واٹس ایپ کھولا تو وہاں بھی کالز اور وائس میسیجز کی بھرمار تھی۔ وہ ایک ایک کر کے سارے سنتی گئی۔ ہر میسیج میں ایک ہی بات تھی، یار کہاں ہو؟ جواب کیوں نہیں دے رہی؟ تم ٹھیک تو ہو؟ تمام میسیجز سننے کے بعد اس نے بڑے سکون سے زیاد شاہ کو نہ صرف واٹس ایپ سے بلاک کر دیا بلکہ نمبر پر بھی ان نون کالر کا آپشن آن کر دیا تاکہ کسی نئے نمبر سے کال نہ کر سکے۔ ساتھ ہی عریشہ سے لڑائی کا خیال آیا تو زیر لب اسے گالی دیتے ہوئے بلاک کرنا چاہا مگر کھول کر رہ گئی جب اس کی ڈی پی پر غائب دیکھی۔ وہ اسے پہلے ہی بلاک کر گئی تھی۔
زیاد شاہ کو بلاک کرنے کے بعد وہ مطمئن ہو کر اپنی پڑھائی اور دوسری سرگرمیوں میں مصروف ہو گئی تھی، اس بات سے لا علم کہ وہ بنا کسی خطا کے اپنے بلاک کر دیے جانے پر امریکہ میں یہ 20 دن زیاد شاہ نے کس طرح تڑپ کر گزارے تھے۔ چونکہ انتہائی ضروری بزنس ٹور تھا، اس لیے وہ ادھورا بھی چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ شدید اضطراب میں مبتلا ہو کر اس نے یہ دن گزارے اور جیسے ہی پاکستان پہنچا ایئرپورٹ سے سیدھا زلیخا پھپھوں کے گھر چلایا، جہاں وہ اسے پہلی بار یوں اپنے گھر میں دیکھ کر حیران ہوئی۔ وہاں ٹیرس پر کھڑی عیسیٰ کا دل بھی دھڑک اٹھا تھا۔ زیاد شاہ کے چہرے پر بکھری پریشانی اور بے چینی اسے دور سے ہی نظر آ رہی تھی۔ وہ دھڑکتے دل اور لرزتے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی آئی اور دروازہ لاک کر دیا۔ اسے معلوم تھا کہ ماما اسے بلانے کے لیے ملازمہ کو بھیجیں گی، اور پھر واقعی کچھ دیر کے بعد دروازے پر دستک کے ساتھ ملازمہ کی آواز بھی سنائی دی۔ وہ چپ رہی۔ ملازمہ کچھ دیر دروازہ کھٹکھٹاتی رہی اور پھر جواب نہ پا کر چلی گئی۔ پھر زیاد شاہ کے جانے کے بعد ماما کے پوچھنے پر اس نے سونے کا بہانہ کر دیا۔ دوسرے دن وہ کالج گئی تو چھٹی کے وقت گیٹ پر زیاد شاہ کی گاڑی کو دیکھ کر جہاں اس کا رنگ اڑا، وہاں خوف سے دل بھی دھڑک اٹھا۔ پہلے تو سمجھ نہ آئی کہ کیا کرے، پھر اپنی کلاس فیلو مریم سے اس کی چادر لے کر اوڑھی اور اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں گئی۔ کبھی اس کے گھر تو کبھی کالج میں کئی دن تک اس سے ملنے کی وہ کوشش کرتے کرتے بالآخر زیاد شاہ کی طرف سے مکمل خاموشی چھا گئی۔ ایزا نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ اسے لگا زیاد شاہ نے تھک ہار کر اس کی جان چھوڑ دی، مگر یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ ایک دن عریشہ اس کے پاس آئی تھی زیاد شاہ کا پیغام لے کر۔ وہ ایک بار اس سے ملنا چاہتا ہے۔ ایزا نے نہ صرف ملنے سے صاف انکار کر دیا، بلکہ عریشہ کے ساتھ بھی زیاد شاہ کی وجہ سے دوسری بار اس کا جھگڑا ہو گیا۔ نہ جانے عریشہ نے زیاد شاہ سے جا کر کیا کہا تھا کہ اس کے نانا اسماعیل شاہ اس کے ماں باپ سے زیاد کے لیے رشتہ مانگا۔ ایزا نے گھبرا کر فوراً بلال کو کال کی تو تایا تائی بھی پہنچ گئے رشتہ لے کر۔ ایزا کا باپ بہرام شاہ، ماں زلیخا پریشان ہو گئے کہ کیا کریں۔ اگرچہ زلیخا بیٹی کی پسند سے واقف تھی، مگر باپ کو انکار کرنے میں جھجک رہی تھی۔ پھر بہرام خان اور زلیخا نے باہمی مشاورت سے عمر کا مسئلہ بنا کر اسماعیل شاہ سے زیادہ کے لیے معذرت کر لی۔ حالانکہ بلال سے زیادہ دونوں کو زیاد پسند تھا، جو ہر لحاظ سے بہترین تھا، مگر ایزا چونکہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی، اسی لیے اس کی خوشی کو مد نظر رکھ کر انہیں فیصلہ کرنا پڑا۔ پھر ایزا اور بلال کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، کیونکہ بلال نے اپنے پیرنٹس پر زور دے کر جلدی شادی کا کہا تھا۔ اپنی خوشیوں میں مگن ایزا نے زیاد شاہ کے بارے میں سوچنے کی بھی زحمت نہیں کی کہ پرپوزل ریجیکٹ کیے جانے پر اسے دکھ ہوا ہوگا یا نہیں۔ شادی کی تقریبات گاؤں میں اسماعیل شاہ کی حویلی میں ہونی تھی۔ دونوں فیملیز شادی سے ایک ہفتہ پہلے گاؤں پہنچی۔ حویلی میں ایزا کو جہاں زیاد شاہ کی موجودگی کی غیر متوقع تھی، وہاں عریشہ کو دیکھ کر اسے بے تحاشا خوشی ہوئی تھی۔ عریشہ تمام ناراضگی بھلا کر اس کی شادی اٹینڈ کرنے آئی تھی۔ جہاں وہ عریشہ کو شادی کی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے دیکھ کر خوش ہو رہی تھی، تو وہاں دوسری طرف زیاد شاہ کا شادی کے انتظامات میں حصہ لینا اسے خاصا حیران کر رہا تھا۔ کہاں کچھ ٹائم پہلے یہ شخص اس کا دیوانہ ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، اور کہاں اب اپنے محبوب کی شادی میں اسٹیج سجانے اور کرسیاں لگانے کا فریضہ سر انجام دے رہا تھا۔ ایزا کو یہ بات سوچ کر بے اختیار ہنسی آئی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ زیاد شاہ اس کی شادی کی اسٹیج سجانے نہیں بلکہ شادی کو بربادی میں بدلنے کے لیے آیا ہے۔ اپنی خوشیوں میں مست ایزا آنے والے بھیانک وقت سے بے خبر بلال کے سنگ سہانے سپنے سجائی بیٹھی تھی، جب اس کی مہندی والی تقریب کے عین روز زیاد شاہ نے عریشہ کی مدد سے اسے اٹھوا لیا۔ شاہوں کی حویلی میں کوہرام برپا تھا۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اچانک شادی سے بچنے کے لیے کس کے ساتھ اور کیوں بھاگی تھی۔ بدنامی اور رسوائی کا توق گلے میں پڑا تو بہرام خان بھول گیا کہ ایزا اس کی اکلوتی لاڈلی بیٹی تھی۔ اسے یاد تھا تو صرف اتنا کہ ایزا نے پورے خاندان میں انہیں سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اس کی جان لینے کے در پہ تھے۔ دوسری طرف ایزا زیاد شاہ کی قید میں تڑپتی گڑ گڑا کر اس سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر زیاد شاہ پر اس کی کسی التجا منت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن میں تھا تو صرف اتنا کہ اس لڑکی نے اس پر شرط لگا کر اس کے ساتھ محبت کا جھوٹا کھیل رچایا اور پھر مقصد حاصل کر لینے پر اسے تڑپنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، شادی کے لیے ہاں کرنے کے باوجود اس کا پرپوزل ریجیکٹ کر کے بلال شاہ کو اس پر ترجیح دی۔ اب وہ اس کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ چاہتا تو بدلہ لے کر اپنی انا کی تسکین کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیتا، اور پھر جب وہ سب کے سامنے جاتی تو کوئی بھی اسے زندہ نہ چھوڑتا۔
مگر انتقام میں بھی وہ جائز ناجائز کا فرق نہ بھولا، اسی لیے اس سے نکاح کرنے کے بعد ہی وہ اس کے قریب آیا۔ ایزا پہلے تو نکاح پر راضی نہ تھی، پھر جب زیاد شاہ نے اسے ڈرانے کے لیے اس سے تعلق قائم کرنا چاہا تو اس نے نکاح نامے پر سائن کر دیے۔ نکاح کے بعد وہ زیاد شاہ کو شوہر کا درجہ دینے کو تیار نہ تھی۔ زیاد چونکہ پہلے ہی غصے میں تھا، اسی لیے کسی قسم کی رعایت دیے بغیر سختی سے پیش آیا۔ اس نے مزاحمت کرنے کی بہت کوشش کی، مگر زیاد شاہ کا حصار توڑنے میں ناکام رہی۔ پھر روتی رہی، بار بار اس کی منتیں کرتی رہی، مگر زیاد نے اس کی کسی بھی التجا اور منت پر کان دھرے بغیر اپنی منمانی کی۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو عزت شاہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی زندگی ختم ہو گئی ہو، جبکہ زیاد شاہ کے چہرے پر فتح کی خماری چھائی ہوئی تھی۔ عزا مسلسل روتے ہوئے اسے بد دعائیں دے رہی تھی، جبکہ زیاد نے غصے میں آتے ایک بار پھر اسے اپنی آہنی گرفت میں لیتے ہوئے کہا، جب تم نے مجھے دھوکہ دیا اور میں تڑپتا رہا تو تب تم پر غصہ ہونے کے باوجود میں نے ایک بار بھی بد دعا نہیں دی، پھر آج تم مجھے کیوں دے رہی ہو؟ میں تمہارے پاس نہیں آیا، نہ میری توجہ کبھی تم پر گئی اور نہ ہی تمہیں کبھی غور سے دیکھا تھا۔ تم خود ایک اسٹوپڈ سی شرط کے پیچھے زبردستی میری زندگی میں گھسی، اور جب تم مجھے پسند آ گئیں تو پھر تو ممکن ہی نہیں تھا کہ میں تمہیں چھوڑ دیتا۔ جس چیز پر ایک بار زیاد شاہ کی نظر پڑ جائے وہ پھر اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ زیاد نے اسے باور کرواتے ہوئے کہا تو عزا روتے ہوئے چیخی، میں کوئی بے جان چیز نہیں بلکہ انسان ہوں۔ میں بھی کوئی بے جان چیز نہیں تھا، ایک جیتا جاگتا انسان تھا جس کے تم نے دل سے کھیلا تھا۔ زیاد نے ترکی بدرکی کہا تو عزا لاجواب ہو گئی، تاہم رونا ترک نہیں کیا۔ زیاد کو ذرا بھی اس پر رحم نہیں آ رہا تھا۔ اس چٹکی بھر لڑکی نے جتنا اسے تڑپایا اور رلایا تھا یہ وہ اور اس کا خدا جانتا تھا۔ عزت شاہ کے لیے وہ راتوں کو اٹھ کر روتا رہا تھا، اسے اپنا قصور ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر وہ اس سے کیوں بات نہیں کر رہی تھی، کیوں اسے ہر جگہ سے بلاک کر گئی تھی؟ بار بار سوچنے کے باوجود بھی اسے اپنی کوئی غلطی، کوئی قصور یاد نہیں آ رہا تھا۔ آخری بار کی ملاقات تو بہت خوبصورت رہی تھی، پھر وہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ وہ ایک بار اس سے مل کر پوچھنا چاہتا تھا، مگر وہ ملنے پر ہی راضی نہیں تھی۔ کئی بار اس کے گھر گیا، کالج گیا، ہر بار وہ چھپ گئی۔ وہ حیران اور پریشان تڑپ رہا تھا۔ تب ایک دن عریشہ نے اسے سب کچھ سچ بتاتے ہوئے وہ ویڈیو بھی دکھا دی جس میں وہ زیاد شاہ اور اس کی محبت کا مذاق اڑاتے ہوئے ساحل سے شرط کے پیسے وصول کر رہی تھی۔ زیاد شاہ کے سر پر تو آسمان ٹوٹ پڑا تھا، گویا اتنا بڑا دھوکہ، وہ بھی اپنے سے انتہائی چھوٹی لڑکی کے ہاتھوں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ عزت شاہ کو جان سے ہی مار دے۔ پھر بھی اس نے صبر کیا اور دادا جان سے جا کر کہا وہ عزت سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جواب میں نہ صرف عزت شاہ کا انکار سننے کو ملا بلکہ ایک اور قیامت خیز انکشاف بھی سہنا پڑا کہ وہ اپنے کزن بلال شاہ سے محبت کرتی ہے۔ اس نے خود کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر اندر کا ضدی انسان جاگ اٹھا جو ہر حال میں عزت شاہ کو پانا چاہتا تھا، اس سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ آج عزت شاہ اس کے پاس تھی اور وہ اسے حاصل کر چکا تھا۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی عزت شاہ خود کو مظلوم اور اسے ظالم سمجھتے ہوئے دھمکیاں دے رہی تھی کہ وہ جا کر اسماعیل شاہ اور اپنے باپ بہرام شاہ کو بتائے گی کہ زیاد نے اسے اغوا کیا، تو زیاد کو بھی مجبوراً اس کا منہ بند کرنے کے لیے بلال شاہ کے بارے میں دھمکی دینی پڑی کہ اگر عزت شاہ نے اس کا نام لیا تو بلال شاہ جان سے جائے گا۔ عزت ڈر گئی۔ پھر آگے کے پلان کے مطابق زیاد شاہ نے چپکے سے عریشہ کو بلوایا اور دونوں عزت کو لے کر حویلی آئے۔ یہاں پر آ کر کہا کہ وہ اپنے کسی دوست کے گھر تھی، جس نے عریشہ کو کال کر کے بتایا تو وہ اور زیاد اسے جا کر لے آئے۔ بہرام شاہ اور زلیخا نے تھپڑوں سے اس کا چہرہ لال کر دیا، مگر اس نے پھر بھی زبان نہ کھولی کہ وہ کیوں اور کس کے ساتھ بھاگی تھی۔ جس نے کبھی زندگی میں والدین سے ڈانٹ تک نہیں کھائی تھی، وہ آج انہی کے ہاتھوں بری طرح پٹ رہی تھی۔ سب اسے ہی برا بھلا کہتے اس کی کردار کشی کر رہے تھے، جن میں بلال کے والدین پیش تھے، جس بات پر شکر ادا کر رہے تھے کہ اس جیسی بد کردار لڑکی ان کی بہو نہیں بن سکی۔ سب نگاہوں میں اس کے لیے نفرت تھی، غصہ تھا، سوائے ساحل کے جسے اس سے ہمدردی ہونے کے ساتھ ساتھ پچھتاوا ہو رہا تھا کہ کاش وہ شرط نہ لگاتا تو عزا کا آج یہ حال نہ ہوتا۔ کچھ معاملے کا اسے اندازہ ہو گیا تھا، مگر ایک تو وہ زیاد کی بہت عزت کرتا تھا اور دوسرا بنا ثبوت کے اس کا نام لینا آسان نہیں تھا۔ لیکن اسے عزا پر حیرت تھی کہ وہ کیوں خاموش تھی۔ وہ بہتی آنکھوں کے ساتھ خاموشی سے پٹ رہی تھی، گالیاں سہ رہی تھی، اور کچھ فاصلے پر کھڑا زیاد شاہ بڑے سکون کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ عزا شاہ جو پوری حویلی میں دن دناتی پھرتی تھی،
حویلی کے ایک کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی، کیونکہ بہرام خان نے سختی سے انکار کر دیا تھا۔ اسے شہر میں رکھنے سے تو مجبوراً زلیخا نے اسماعیل شاہ سے التجا کی تھی کہ وہ اس کی بیٹی کو یہیں رہنے دے۔ تب سے وہ حویلی میں تھی۔ زلیخا خود بھی یہیں رہ رہی تھی۔ سارا دن وہ بستر پر پڑی ہر چیز سے بے نیاز خلاؤں میں گھوٹتی رہتی تھی۔ کبھی زلیخا کو اس پر ترس آتا تو کبھی شدید غصہ۔ نہ وہ کچھ بتاتی نہ منہ کھولتی، بس گونگی بنی پڑی رہتی، مگر پھر کب تک گونگی بن کر رہ سکتی تھی؟ راز تو ایک دن سامنے آنا ہی تھا۔ اس دن حویلی میں اسماعیل شاہ کی بیوی ہاجرہ کی برسی تھی، سو سب مرد موجود تھے۔ ایزا جو کمرے میں پڑے پڑے تھک گئی تھی، چپکے سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل کر ہال میں آئی۔ ہال میں زیاد شاہ سمیت بیٹھے سب لوگ اسے دیکھ کر چونکے۔ اس سے پہلے کہ اسماعیل شاہ یا بہرام شاہ زلیخا کو کچھ کہتے، ایزا تیورا کر نیچے پڑی۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے زلیخا شاہ نے شوہر سے ڈاکٹر بلانے کی التجا کی۔ وہ تو خاموش رہے، مگر ساحل نے جلدی سے ڈاکٹر کو بلا لیا۔ ایزا کے چیک اپ کے بعد جو خبر ڈاکٹر نے دی اسے سن کر سب پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ایزا شاہ ماں بننے والی تھی۔ بہرام شاہ اس کی جان لینے کو آگے بڑھا تو پہلی بار زیاد شاہ اس کے سامنے آ گیا۔ انہوں نے زیاد کو وارن کرتے ہوئے آگے سے ہٹانا چاہا تو زیاد شاہ کے ایک جملے نے انہیں اپنا ارادہ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ پھوپھا جان، میں ایزا سے شادی کرنے اور اس بچے کو اپنا نام دینے کو تیار ہوں۔ سب لوگ اس کے اس ہمدردانہ اقدام پر حیرت زدہ تھے، جو ایک بھاگی ہوئی لڑکی کو اپنا رہا تھا جس کی کوکھ میں نہ جانے کس کا بچہ تھا، جبکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ بچہ زیاد شاہ کا تھا، جسے بچانے کے لیے اس نے بہرام شاہ کو ایزا کی جان لینے سے روکا تھا۔ ایک بار پھر ایزا اور اس کا نکاح ہوا۔ وہ اسے لے کر اسی فلیٹ پر آیا جو اس نے کبھی ایزا کے لیے اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا۔ ایزا کی چپ اب بھی نہیں ٹوٹی تھی۔ سارا دن وہ یا تو سوتی رہتی یا روتی رہتی۔ زیاد اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو وہ کوئی جواب نہ دیتی، اگرچہ ندامت کے زیر اثر وہ اس کا خیال رکھنے اور اچھا سلوک کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا۔ پھر ایک دن ایزا نے ایک خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا۔ زیاد بہت خوش تھا، مگر اس وقت اس کی خوشی پریشانی میں بدل گئی جب ایزا نے بچی کو گود میں لینے اور فیڈ کرانے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ یہ بچی ناجائز ہے۔ زیاد ششدر رہ گیا۔ اس نے کہا یہ ان دونوں کی جائز اولاد ہے، تو جواباً ایزا نے کہا کہ اگر جائز اولاد ہے تو یہ بات وہ سب کے سامنے کہہ کر اس کی کھوئی ہوئی عزت بحال کرا دے، ورنہ وہ اس بچی کو کبھی اپنی بیٹی تسلیم نہیں کرے گی۔ زیاد شاہ کو معلوم تھا کہ اگر اس نے حقیقت بتا دی تو بہرام شاہ اسے جان سے مارنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا، مگر ایزا کو پرواہ نہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر وہ اس بات کو نہیں مانے گا تو اس بچی کو ہی مار دے گی، پھر بعد میں چاہے زیاد اسے مار دیں یا پولیس کے حوالے کرے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگرچہ یہ بات اس نے زیاد کو محض ڈرانے کے لیے کہی تھی، اور وہ سچ میں ڈر کر اس کی شرط ماننے کو تیار ہو گیا تھا، کیونکہ اسے اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی جو ہو بہو ایزا کی کاپی تھی۔ حسب توقع حقیقت کھلنے پر بہرام شاہ نے بپھر کر اس کی جان لینی چاہی تو ایزا سامنے آ گئی۔ زیاد شاہ کے لیے چلائی، گولی ایزا کو لگ گئی۔ جہاں ایزا کے لیے زیاد شاہ کی جان لبوں پر آئی، وہیں بہرام شاہ بھی ڈھہ گئے۔ اگرچہ کافی تگ و دو کے بعد ڈاکٹر ایزا کی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے، مگر بہرام شاہ اور زیاد دونوں کی سانسیں ایزا کو کھو دینے کے خیال سے اٹکتی رہی تھیں۔ پھر جب وہ ہوش میں آئی تو دونوں کو اپنے پاس ایک ساتھ بیٹھے دیکھا۔ وہ دونوں ہی اس کے لیے رو رہے تھے۔ ایزا کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ بہرام شاہ نے اپنی بیٹی کے سر پر بوسہ دیا، جبکہ زیاد شاہ نے اپنی بیٹی کو چوم کر ایزا کی طرف بڑھایا تو ایزا نم آنکھوں کے ساتھ بچی کو گود میں لیتے طمانینت سے مسکرائی تھی۔